BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. بادشاہ خان یونیورسٹی پر حملے کے بعد قومی سطح پر بحث کا رخ کیا ہونا چاہیے؟ پھر سے بگڑتی ہوئی سیکیورٹی کی صورتحال یا آرمی چیف کی مدت ملازمت؟ اسرائیلی وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پر دہشت کی حوصلہ افزائی کا الزام عائد کیا. بان کی مون نے کہا تھا کہ قبضے کے خلاف رد عمل ظاہر کرنا پسے ہوئے لوگوں کی فطرت ہوتی ہے. اور افغانستان میں نام نہاد دولت اسلامیہ کس طرح ایک نئے خطرے کے طور پر سامنے آ رہی ہے؟ دیکھیے گا ہمارے نامہ نگار کی خصوصی رپورٹ. پشاور آرمی اسکول پر حملے کے برعکس بادشاہ خان یونیورسٹی پر حملے کے بعد لوگوں نے سوشل میڈیا پر انتہا پسندوں کے خلاف جاری آپریشن پر سوال اٹھائے، مگر اس تنقید کا رخ ہی بدل گیا جب DGISPR کی جانب سے یہ ٹویٹ سامنے آئے کہ فوجی سربراہ مدت ملازمت پوری ہونے پر عہدہ چھوڑ دیں گے. پاکستانی فوج کے ماضی کے تناظر میں یہ بیان خوش آئند ہے، مگر بعض ماہرین یونیورسٹی پر حملے کے چند ہی دن بعد اس طرح کا بیان جاری کرنے پر سوال اٹھا رہے ہیں. اسلام آباد سے ارم عباسی. السلام علیکم. میں بادشاہ خان یونیورسٹی پر حملے میں زخمی ہونے والے سمیع اللہ سے پشاور ہسپتال ملنے آئی. وہ چہرے پر گولی لگنے کی وجہ سے بات کرنے سے قاصر ہیں، مگر اپنی روداد سنانا چاہتے ہیں. سمیع اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صبح جب اٹھے تو یونیورسٹی میں فائرنگ ہو رہی تھی. انہیں پتہ چلا کہ دہشت گرد آئے ہوئے ہیں. یہ ایک روم میں تھے جہاں پر ایک دہشت گرد داخل ہوا. ان کے 5 دوست ان کے ساتھ تھے. پہلی گولی انہیں لگی اور یہ بیڈ کے نیچے چھپ گئے، جس کی وجہ سے یہ بچ گئے، مگر ان کے دوست اب زندہ نہیں ہیں. سمیع اللہ چاہتے ہیں کہ حکومت انہیں PhD اور MPhil کرنے میں مدد کرے. انہیں گلہ ہے کہ واقعے کے چند دن بعد ہی حکمران انہیں بھول گئے. حکومت والے جو سب وزیر اعظم وغیرہ یا گورنر ہے، جو وزیر اعلیٰ ہے، وہ سب آ کے پھول لے کے ان کو دیتے اور پھر چلے جاتے ہیں، لیکن ان کو یہ غم کا پتہ نہیں کہ ہم پہ کیا گزر رہی ہے. یہ گلہ سوشل میڈیا پر بھی بیشتر لوگ کر رہے ہیں. حملے کے بعد یونیورسٹی غیر معینہ مدت کے لیے بند ہے. متاثرین کی برہمی سوشل میڈیا پر بھی لوگوں نے شیئر کی کہ دھمکیاں ملنے کے باوجود سیکیورٹی ادارے حملہ آوروں کو روکنے میں ناکام کیوں رہے. آرمی پبلک اسکول کے حملے پر آنے والے رد عمل کے برعکس اس مرتبہ سوشل میڈیا پر لوگوں نے ریاست اور فوج کی کارکردگی پر سوالات اٹھائے، مگر بحث کا رخ اس وقت تبدیل ہو گیا جب DGISPR نے جنرل راحیل شریف کی مدت مکمل ہونے پر ریٹائرمنٹ لینے کے اعلان سے متعلق ایک ٹویٹ کی، جہاں پھر سے تھینک یو راحیل شریف کا ہیش ٹیگ مقبول ہو گیا. وہیں بعض لوگ اس ٹویٹ کی ٹائمنگ پر سوال اٹھا رہے ہیں. ٹائمنگ بڑی اومنس ہے کہ یہ جب واقعہ ہوا ہے، یہ جو ابھی حال ہی میں دہشت گردی کا ایک مونیومنٹل انٹیلیجنس فیلئر ضرور تھا. جو کچھ ہوا وہاں ان کو سیکورٹی فراہم کی گئی انڈر تھریٹ سے. تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ اس سے توجہ اٹھانے کے لیے یا دوسری طرف مبذول کرنے کے لیے بات کی گئی. ماہرین کے بقول ایک ہی برس میں کم سے کم 160 سے زیادہ طالب علموں کی ہلاکت کی وجوہات کو مقامی اور سوشل میڈیا تو نظر انداز کر سکتا ہے، مگر ریاست نہیں، کیونکہ ان حملوں نے حکمرانوں کی جانب سے انتہا پسندوں کی کمر توڑنے کے دعووں سے پردہ فاش کر دیا ہے. ارم عباسی، BBC نیوز، پشاور. اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار وسعت اللہ خان. وسعت، سیربین میں خوش آمدید. بادشاہ خان یونیورسٹی پر حملے کے بعد سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارمز پر کسی حد تک فوج پر تنقید ہو رہی تھی. ایک ٹویٹ اور بحث کا پورا رخ تبدیل ہو گیا. کیا مقصد بھی یہی تھا؟ ایک ٹویٹ جو ہے اس کو دھیان سے پڑھنے کی ضرورت ہے. مجھے تو اس میں کوئی ایسی نیگیٹو بات نظر نہیں آئی. اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ فوج ایک عظیم ادارہ ہے اور میں مقررہ وقت پہ ریٹائر ہو جاؤں گا. اب اس سے زیادہ واضح بات تو کوئی جنرل نہیں کر سکتا. اور غور نہیں کر رہا نہ میڈیا نہ سیاستدان کہ جنرل صاحب نے ادارے کی بات کی ہے کہ ادارہ مقدم ہے، انڈیویجولز آتے جاتے رہتے ہیں. تو اس کو میں تو اس طرح سے دیکھتا ہوں. اور بحث ظاہر ہے اب ہوگی،
لیکن وہ جو ایک اسپیکولیشنز والی صورتحال تھی کہ اگلے 10 مہینے تک میڈیا اسی کے پیچھے پڑا رہتا، ٹھیک ہے میڈیا کو مایوسی ہوئی، صف ماتم اس میں بچ گئی کہ جی اتنی جلدی دکان کیسے ختم ہو گئی، لیکن میرا خیال ہے کہ بہتر کیا انہوں نے. لیکن وسعت ایک ٹویٹ سے جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے یا جو بحث قومی سطح پر جاری تھی اس کا رخ تبدیل ہو گیا. سیکیورٹی کی جگہ اب جو فوج کے سربراہ ہیں ان کی مدت ملازمت پر بحث ہو رہی ہے، تو پولیٹیکل ڈسکورس کی میچورٹی یا معیار کے بارے میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ عالیہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب آرمی پبلک اسکول پہ حملہ ہوا تھا تو اس کے بعد بھی کئی سوالات اٹھے تھے سیکیورٹی کے بارے میں، لیکن وہ ڈسکورس بھی بہت آرام سے موڑ دیا گیا تھا. فوری طور پہ انہوں نے پھانسیوں پر سے پابندی اٹھانے کا اعلان کر لیا تھا، پھر نیشنل ایکشن پلان کی بات شروع کر دی تھی. نیشنل ایکشن پلان جو 10 سال پہلے بننا چاہیے تھا اس میں بظاہر تیزی آ گئی. ڈائلیوٹ کرنے کا آرٹ اسٹیبلشمنٹ کو آتا ہے، لیکن میں کم از کم یہ نہیں سمجھتا کہ جنرل صاحب کا یہ جو اعلان ہے یہ پولیٹیکل ڈسکورس کو چینج کرنے کی کوشش تھی، اور یہ جو ہے آگے کی جانب دیکھنے کی صورت ہے اس میں. اچھا وسعت، ایک تاثر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کسی حد تک اس بحث کا جو رخ ہے وہ میڈیا طے کر رہا ہے. یہ بات کس حد تک صحیح ہے آپ کی نظر میں؟ میڈیا کسی حد تک آپ کا یہ سوال درست ہے، میڈیا طے کر رہا ہے اس لیے کہ میڈیا کو چاہیے مسالہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو چینلز ہیں ان سے اگر رکوع کرنے کو کہا جاتا ہے تو وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں. یہ انہوں نے ایک آسان راستہ ڈھونڈ لیا ہے. ISPR یقیناً پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہے، اس کا جو فنکشن ہے اس کا آپریشن بڑھ گیا ہے، چیزیں سوفسٹیکیٹڈ ہو گئی ہیں. اب جو ہے آبویس قسم کے سٹیپس نہیں ہوتے اور بہت ہی سوفسٹیکیشن کے ساتھ پریشر ڈالا جاتا ہے، تو یہ سب جو ہے ایک ساتھ چل رہا ہے. اسلام آباد سے وسعت اللہ خان، ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ. اس موضوع پر ہمارے سوشل میڈیا صفحات پر بھی خاصی بحث ہو رہی ہے. ہارون خان نوشہرہ سے لکھتے ہیں اس اعلان کی ضرورت تھی کیونکہ تاثر یہ تھا کہ فوج سیاست میں مداخلت آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے کر رہی ہے. محمد ابراہیم لکھتے ہیں اتنے بڑے ملک میں ایک شخص کی مدت ملازمت میں توسیع موضوع بحث ہی نہیں ہونا چاہیے، ہر کسی کو وقت پر ہی ریٹائر ہونا چاہیے. اور شفیع لکھتے ہیں مانسہرہ سے کہ آرمی چیف ریٹائر نہیں ہوں گے. اس اعلان سے انہوں نے صرف شدت پسندوں کو ایک سخت پیغام دیا ہے. آئیے اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون پر دہشت گردی کی حوصلہ افزائی کرنے کا الزام عائد کیا ہے. بان کی مون نے سیکیورٹی کونسل میں خطاب کرتے ہوئے مقبوضہ غرب اردن میں اسرائیل کی جانب سے بستیوں کی تعمیر کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا تھا. نک برائنٹ کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں غضنفر حیدر. اسرائیلی حکومت کی جانب سے غرب اردن میں 150 سے زیادہ گھروں کی تعمیر کی منظوری ہی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے برہم ہونے کی وجہ بنی. اسرائیل کے اس اقدام کو کئی ممالک غیر قانونی قرار دیتے ہیں. سلامتی کونسل میں بات کرتے ہوئے بان کی مون نے فلسطینیوں کے اسرائیلیوں پر چاقوؤں سے حملے کے حالیہ واقعات کی مذمت بھی کی، لیکن انہوں نے خاص طور پر اسرائیل کے خلاف سخت الفاظ استعمال کیے. Palestinian frustration is growing under the weight of a half century of occupation. نصف صدی سے قبضے کے بوجھ اور امن کے عمل کے مفلوج ہونے کی وجہ سے فلسطینیوں کی مایوسی میں اضافہ ہو رہا ہے. پسے ہوئے لوگ عرصے سے احتجاج کر رہے ہیں. قبضے کے خلاف رد عمل انسانی فطرت ہے، جس کے نتیجے میں اکثر نفرت اور انتہا پسندی کی زبردست افزائش ہوتی ہے. اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے جواب میں اقوام متحدہ کو تنقید کا نشانہ بنایا. سیکرٹری جنرل کے الفاظ دہشت گردی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. دہشت گردی کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا. اقوام متحدہ بہت عرصے پہلے ہی اپنی غیر جانبداری اور اخلاقی طاقت کھو چکا ہے، اور سیکرٹری جنرل کے اس بیان سے صورتحال بہتر نہیں ہوگی. بطور سیکرٹری جنرل یہ بان کی مون کا آخری سال ہے. وہ بہت عرصے تک الفاظ کے استعمال میں محتاط رہے ہیں، لیکن اب جب کہ وہ عہدے سے رخصت ہو رہے ہیں لگتا ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ کھل کر بولنے کا عزم رکھتے ہیں. نک برائنٹ کی رپورٹ. ایران کے وزیر اعظم حسن روحانی اپنے ملک پر سے پابندیاں ہٹنے کے بعد اپنے یورپ کے پہلے دورے میں اٹلی کے بعد آج فرانس پہنچ رہے ہیں. اٹلی کے دورے کے اختتام پر ان کا کہنا تھا کہ واشنگٹن اور تہران میں بہتر تعلقات کا انحصار امریکہ پر ہے، اور یہ کہ جس طرح وہ اس یورپی دورے میں معاہدوں پر دستخط کر رہے ہیں ایسے معاہدے امریکہ سے بھی ہو سکتے ہیں.
فرانس کی وزیر قانون نے آئین میں اس تبدیلی کی تجویز کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے جس کے تحت دہشت گردی میں سزا یافتہ افراد کی فرانسیسی شہریت ختم کی جا سکے گی۔ یہ بل جمعرات کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ ڈنمارک کے وزیر اعظم نے تارکین وطن سے متعلق انتہائی متنازع قانون کا یہ کہہ کر دفاع کیا ہے کہ ڈنمارک کی تاریخ میں جتنی غلط فہمی اس بل پر پائی گئی ہے اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ منگل کو ڈنمارک کی پارلیمنٹ نے پناہ گزینوں کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ان کی قیمتی اشیاء کو بحق سرکار ضبط کرنے کے قانون کی منظوری دی ہے۔ اور ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر قارئین نے جن خبروں میں زیادہ دلچسپی لی ان میں انڈیا میں بڑھتی ہوئی عدم رواداری کے بارے میں اکشے کمار کے بیان کی خبر، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی تنقید اور سیالکوٹ میں انڈین پرچم لہرانے پر ایک شخص کی گرفتاری کی خبر زیادہ پڑھے جانے والی خبروں میں شامل رہی۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا افغانستان میں دولت اسلامیہ پر ہماری خصوصی رپورٹ، اور آپ کو برطانوی فوج کے ایک نئے سپاہی سے بھی ملوائیں گے۔ BBC اردو کے پروگرام سربین میں ایک بار پھر خوش آمدید، میں ہوں عالیہ نازکی۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ شمالی افغانستان میں نام نہاد دولت اسلامیہ کے بڑھتے ہوئے خطرے سے نمٹنے میں ان کی حکومت کی مدد کی جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ نیٹو کے فوجی مشن کے 1 سال بعد افغان حکام کو طالبان اور دولت اسلامیہ دونوں سے خطرے کا سامنا ہے۔ ہمارے نامہ نگار جسٹن رالٹ کی خصوصی رپورٹ پیش کر رہے ہیں جاوید سومرو۔ افغانستان کے شہر جلال آباد کے باہر پناہ گزین عارضی کیمپ لگا رہے ہیں۔ یہ طالبان کے نہیں بلکہ نام نہاد دولت اسلامیہ کے ستائے ہوئے لوگ ہیں۔ اسلامی شدت پسندوں نے افغانستان کے دور دراز مشرقی صوبوں کے علاقوں پر قبضہ کر کے مقامی لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا ہے۔ پناہ گزینوں نے تشدد کے خوفناک واقعات سنائے۔ اس بچی نے بتایا کہ دولت اسلامیہ نے، جسے یہاں داعش کہا جاتا ہے، اس کے گاؤں پر حملہ کیا۔ اس بچی کا گھر چھین لیا گیا اور اس کے والد کہاں ہیں اسے پتہ نہیں۔ رحمان ولی کے بھائی ان 100 سے زیادہ لوگوں میں سے ایک ہیں جنہیں دولت اسلامیہ نے گاؤں سے اغوا کیا تھا۔ شروع میں ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، لیکن 3 لوگوں کو رہا کیا گیا اور انہوں نے بتایا کہ سب کو ایک چھوٹے سے کمرے میں رکھا گیا ہے اور ان پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ پھر ہم نے اس ویڈیو کے بارے میں سنا۔ ولی نے دولت اسلامیہ کی ویڈیو میں اپنے بھائی رحمان گل کو پہچان لیا۔ ویڈیو میں گل کو گاؤں کے دیگر 9 لوگوں کے ساتھ وہاں بیٹھے دکھایا گیا ہے جہاں بم لگائے گئے تھے۔ ہر شخص کو بم کے اوپر بیٹھنے پر مجبور کیا گیا، اس کے بعد ان بموں کو اڑا دیا گیا۔ افغانستان میں دولت اسلامیہ کتنا بڑا خطرہ ہے، یہ جواب جاننے کے لیے آپ کو کابل سے باہر جانا ہوگا۔ دولت اسلامیہ کا ایک کمانڈر ہمارے ایک افغان ساتھی سے بات کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ السلام علیکم۔ ہمارے اس ساتھی نے کچھ جنگجوؤں کے ایک گروہ سے ملاقات کی۔ یہ شخص اپنی AK-47 رائفل ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس جنگجو کا کہنا ہے کہ وہ آخر دم تک لڑتا رہے گا۔ یہ منحرف طالبان ہیں جو اب دولت اسلامیہ کے سیاہ پرچم تلے عالمی جہاد لڑنا چاہتے ہیں۔ کمانڈر کا کہنا ہے کہ وہ مزید حملے کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ فی الحال ہم 3 صوبوں میں موجود ہیں، لیکن صرف ایک میں لڑ رہے ہیں۔ دوسرے صوبوں میں لڑائی کے لیے ہم اپنے رہنما کے حکم کے منتظر ہیں، اس کے بعد ہی لڑیں گے۔ ایک اندازے کے مطابق دولت اسلامیہ کے اگر ہزاروں نہیں تب بھی سینکڑوں رکن ہیں جو تباہی پھیلانے کے لیے کافی ہیں۔ افغان فوج نے IS کے خلاف کارروائی کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ IS کو مقامی لوگوں کی حمایت حاصل نہیں ہے کیونکہ وہ بہت ظالم ہیں، لیکن افغان وزارت دفاع نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان سے IS کو ختم کرنے کے لیے عالمی مدد کی ضرورت ہوگی۔ The key question is that
اہم سوال یہ ہے کہ انہیں فنڈنگ کہاں سے مل رہی ہے، وہ یہ فنڈنگ کیسے منتقل کر رہے ہیں، سارا سامان کس طرح ان تک پہنچ رہا ہے۔ اس لیے افغانستان تنہا اس چیلنج سے نہیں نمٹ سکتا کیونکہ یہ سب باہر سے آ رہا ہے۔ مشرقی افغانستان کی پہاڑیوں میں اپنا گڑھ بنانے والی یہ پہلی غیر ملکی تنظیم نہیں ہے، اس سے پہلے القاعدہ بھی تورا بورا میں سرگرم رہ چکی ہے۔ جسٹن رالٹ کی رپورٹ۔ اگر آپ یہ رپورٹ یا آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیے، پتہ ہے youtube.com/BBC اردو۔ اگر آپ ہمارا پروگرام موبائل پر دیکھتے ہیں تو ہمارے پیج پر خصوصی پلے لسٹ بھی موجود ہے۔ اور اب کہانی برطانوی فوج میں بھرتی ہونے والے ایک غیر معمولی سپاہی کی۔ فیوزلیئر لیولن رائل ویلش ریجمنٹ کا یہ نیا سپاہی ایک بکرا ہے۔ ریجمنٹ کے میسکاٹ یا نشان کی حیثیت سے بھرتی ہونے کے بعد وہ اس ریجمنٹ کی سن 1844 سے چلی آنے والی پرانی روایت کی نئی کڑی ہے۔ کنگ کینیڈی کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں فراز ہاشمی۔ Attention. Keep those shoulders back. Need a haircut, sunshine. By the right. Quick trot. This is Britain's برطانوی فوج میں بھرتی ہونے والا یہ سب سے کم عمر اور لمبے بالوں والا رنگروٹ ہے۔ ویلن ایک بکرا۔ فوج میں بھرتی ہونے پر اس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ بھی ہوئی جس میں اس کی ریجمنٹ 1st بٹالین رائل ویلچ کے سینکڑوں فوجی موجود تھے۔ وہ سب وہاں اسے برطانوی فوج کا رکن بنتا دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ بالکل، یہ ایک باقاعدہ فوجی ہے، میں اپنا نمبر بھی ہے جو کہ 23244169 ہے۔ اس کا فیوزلیئر کا رینک ہے اور بیرکس میں اس کا اپنا کوارٹر بھی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ میڈیا کو بکرے کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت کی اجازت دی گئی۔ یہ تقریب جنوبی انگلستان میں ٹیڈبرگ بیرکس میں منعقد ہوئی جو سن 1755 میں ہونے والے ایک واقعے کی روایت ہے۔ 150 برس تک شاہی خاندان نے ریجمنٹ کے لیے ایک بکرا منتخب کرنے میں مدد کی ہے اور اس مرتبہ بھی بکنگم پیلس نے ویلن کو ریجمنٹ میں شامل کرنے کی منظوری دی۔ وہ فیوزلیئر ہیں اور ماضی میں ایک بکرا لانس کارپورل کے رینک تک جا چکا ہے، کیا معلوم کہ یہ کارپورل کے عہدے تک چلا جائے؟ دوسرے تمام رنگروٹوں کی طرح ویلن کو بھی 10 ہفتے کی بنیادی تربیت حاصل کرنی پڑی جہاں ڈسپلن اور ریجمنٹ کا وقار ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ 10 ماہ کا بکرا ممکنہ طور پر 10 سال فوج میں رہے گا۔ اس کو ملکہ کے 90 برس کے ہونے پر فوج میں شامل کیا گیا ہے۔ کنگ کینیڈی کی رپورٹ۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ نازکی۔ اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا۔ عالیہ نازکی کو اجازت دیجیے۔